بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ کہف قرآن مجید کی 18ویں سورہ ہے۔ کہف غار کو کہا جاتا ہے اور اس سورت کو یہ نام اس لیے دیا گیا کہ اس میں اصحاب کہف کا تذکرہ آیا ہے۔ اس سورت میں لوگوں کو یہ نصیحت بھی کی گئی ہے کہ وہ حق پر عقیدہ رکھیں اور نیک اعمال انجام دیں۔ اسی طرح سورہ کہف میں یہ وضاحت بھی ہوئی ہے کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں۔ سورہ کہف میں بیان ہونے والے واقعات میں اصحاب کہف، حضرت موسیٰ اور خضر کا واقعہ اور ذوالقرنین کا واقعہ اہم واقعات میں سے ہیں۔ اس سورہ میں عذاب دوزخ کا ایسا تذکرہ ہے کہ انسان لرز کے رہ جاتا ہے۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ کیسا برا انجام مستکبرین کے انتظار میں ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے سورہ کہف کے نزول کے اسباب کے بارے میں منقول ہے کہ قریش نے 3 آدمیوں کو نجران قبیلے کی طرف بھیجا تاکہ وہاں کے یہودیوں سے کچھ سیکھ لیں اور آ کر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزما لیں۔ وہ 3 آدمی یہودی علماء سے ملے اور یہودیوں نے کہا جا کر ان سے 3 سوال کریں، اگر جس طرح سے ہم جانتے ہیں وہی جواب دیا تو وہ اپنے دعوے میں سچے ہیں۔ وہ 3 سوال جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھنے تھے وہ اصحاب کہف کے حالات، حضرت موسیٰ کا عالم خضر کا واقعہ اور ذوالقرنین کے بارے میں تھے۔ قریش کے ایلچی مکہ واپس پہنچے اور ابو طالب کے پاس گئے اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو پوچھنا تھا پوچھ لیا، اور حضرت نے کل جواب دینے کا کہا، اور اس وعدے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا۔ اسی وجہ سے 40 دن تک وحی کا سلسلہ رک گیا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مغموم ہوئے اور آپ پر ایمان لانے والے شک میں پڑ گئے۔ تقریباً 40 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی میں تاخیر کی وجہ جبرائیل سے پوچھی تو جبرائیل نے کہا ہم اللہ کے اذن کے بغیر خود سے نازل نہیں ہو سکتے۔ سورہ کہف کی فضیلت کے بارے میں بہت ساری روایات وارد ہوئی ہیں۔ ان میں سے ایک پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ سورہ کہف نازل ہوتے ہوئے 70,000 فرشتوں نے ہمراہی کی اور اس سورت کی عظمت سے زمین اور آسمان بھر گئے۔ جو بھی جمعہ کے دن اس سورت کی تلاوت کرے اللہ اس کے اگلے جمعے تک کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ایسا نور عطا کرتا ہے جو آسمان پر چمکتا ہے اور دجال کے فتنے سے محفوظ رکھتا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ جو شخص ہر شب جمعہ سورہ کہف کی تلاوت کرے گا دنیا سے وہ شہید جائے گا اور شہداء کے ساتھ مبعوث ہوگا اور روز قیامت شہداء کے صف میں شمار ہوگا۔ ایک دوسری روایت میں امام علیہ السلام نے فرمایا جو بھی سوتے وقت سورہ کہف کی آخری آیت کی تلاوت کرے گا وہ جب چاہے اور جس وقت چاہے بیدار ہو سکتا ہے۔ وہ جب چاہے اور جس وقت چاہے بیدار ہو سکتا ہے۔